معزز و مکرم سامعین کرام، جملہ اہل اسٹیج، شاگرد رشید، حافظ و قاری محمد بلال رضا، حافظ و قاری و مقری محمد آصف صاحب قبلہ اور دیگر علماء ائمہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آمنوا وکانوا یتقون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفانو شکستہ رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ سرورا شاہ کریمہ، دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر، یک نظر کن سوئے ماں، درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی۔ معزز و مکرم سامعین کرام، بڑے ہی مسرت و شادمانی کا موقع ہے کہ آج ہمارے اور آپ کے سب کے غوث حضور عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی آج 11ویں شریف ہے، جسے ہم بڑی 11ویں شریف کے نام سے بھی منسوب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس 11ویں کی برکت سے، حضور غوث اعظم کے فیضان سے ہم سبھی کو مستفیض فرمائے۔ آمین۔ آیت کریمہ پڑھی، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اولیاء کرام کی نشانی الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والے بھی ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث بہت ہیں درود شریف کے تعلق سے، آئیے ایک چھوٹی سی روایت میں آپ کو سناؤں۔ ایک دن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کی غرض سے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ مسجد نبوی شریف میں جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا گیا تو دیگر صحابہ کرام نے بتایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی باہر کو نکلے ہیں اور فلاں باغ کی جانب کو گئے۔ یہ صحابی اسی راستے سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب پہنچے، جا کر دیکھا تو ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باغ میں سجدہ ریز تھے، سبحان اللہ، یعنی باغ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ صحابی جا کر پیچھے کھڑے ہو گئے خاموشی کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت لمبا سجدہ کیا، سجدے سے سر اٹھایا، سلام پھیرا، یہ صحابی ایک دم حیرانی کی حالت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھنے لگے۔ جب حضور نے ان کی حیرانی اور پریشانی دیکھی تو پوچھا، صحابی تمہیں کیا ہو گیا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
آپ نے اتنا طویل سجدہ کیا، آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ میں ڈر گیا کہ کہیں ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح پاک اللہ تعالی نے قبض تو نہیں فرما لی۔ کہا اچھا، کہا اے صحابی یہ بات نہیں ہے، میں تو صرف لمبا شکرانہ، لمبا سجدہ ادا کر رہا تھا۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیوں کیا کہ میرے دل میں یہ خیال آنے لگا کہ ہمارے نبی کو شاید موت کا ذائقہ چکھنا پڑ گیا۔ کہا سنو، میں نے اتنا لمبا سجدہ اس لیے کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس چیز کا آپ شکریہ ادا کر رہے تھے، ظاہر سی بات ہے جب آپ اتنا لمبا سجدہ کر رہے تھے اور پھر تنہائی میں آ کر آپ نے سجدہ کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کوئی بڑی نعمت، کوئی بڑا انعام اللہ تعالی کی طرف سے آپ کو ملا ہوگا۔ کہا ہاں، مجھے آج ایک بہت بڑی خوشخبری حضرت جبرائیل نے سنائی ہے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ خوشخبری جو جبرائیل نے آپ کو سنائی ہے وہ خوشخبری آپ مجھے بھی بتا دیجئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صحابی سنو، ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور جبرائیل نے آ کر مجھے بتایا اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خوشخبری آپ کے لیے بھیجی ہے۔ کہا جبرائیل کیا خوشخبری ہے؟ تو جبرائیل نے مجھے بتایا کہ خوشخبری یہ ہے کہ بروز قیامت تک تمہارا جو امتی تم پر درود پڑھتا رہے گا میں اس پر رحمتیں برساتا رہوں گا۔ تمہارا جو امتی قیامت تک تم پر سلام پڑھتا رہے گا میں اس پر سلامتی برساتا رہوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، جشن غوث الورا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کیا فرمایا حضور نے؟ جو امتی درود شریف پڑھتا رہے گا اللہ تعالیٰ فرماتا کہ میں اس پر رحمتیں نازل فرماتا رہوں گا، اور جو امتی اپنی زندگی پر سلام پڑھتا رہے گا میں اس پر اپنی سلامتی برساتا رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پیدائشی مادرزاد ولی ہیں، اور کیوں نہ ہوں آپ کے والد محترم جو ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، ان کے تقوی کا یہ عالم کہ ایک سیب دریا کی اوپر سے اٹھا کر آپ نے کھایا، جس کو کھانا شریعت کے اعتبار سے جائز تھا، لیکن پھر بھی اس کی غلطی معاف کرائی اور 12 سال باغ کو رکھایا، پھر ان کی بیٹی سے شادی کی، اور آپ جانتے بیٹی بھی کیسی تھی کہ جس نے کبھی شریعت کے خلاف دیکھا نہیں تھا، جس نے کبھی شریعت کے خلاف سنا نہیں تھا، جس نے کبھی شریعت کے خلاف کوئی ہاتھ نہیں چلایا تھا، جس نے شریعت کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا تھا۔ ان دونوں کا جب ملن ہوا، ایسے متقی پرہیزگار عابد و زاہد دونوں جب ملے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو اولاد انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی انہیں کا نام عبدالقادر ہے، انہیں کا نام سبحان اللہ۔ یہی وہ بچہ ہے کہ جب پیدا ہوتا ہے تو اتنا ذہین، اتنا ذہن، اتنی سمجھ والا کہ پیدا ہوتے ہی رمضان کا احترام شروع کر دیا۔ ہمارے تمہارے بچے ہوتے ہیں تو انہیں کچھ خبر نہیں ہوتی، کچھ پتہ نہیں ہوتا، یہاں تک کہ
जर्रा बराबर जानकारी उन्हें नहीं होती, लेकिन ये हुजूर गौसे आज़म वलियों के सरदार हैं कि पैदा होते ही समझ गए हैं कि अल्लाह ताला का मुबारक महीना रमज़ान मुबारक चल रहा। आप फजर की नमाज से पहले पहले इस वक्त सहरी खत्म होती है, वालिदा मोहतरमा का दूध तनावुल फरमाते, और शाम को जिस वक्त अज़ान मगरिब होती है उस वक्त तक अपनी वालिदा मोहतरमा का पिस्तान मुबारक अपने मुंह में ना जाने देते। यहाँ तक कि पूरे बगदाद में, कस्बा नीफ में जहाँ पैदा हुए, जीलान में, सब जगह ये शोहरा हो गया कि अशरफ खानदान में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो पैदा होते ही रमजान शरीफ का इतना एहतराम करता है कि रमजान में दूध नहीं पीता, और उसे देख के हम अंदाजा लगा देते हैं कि अल्लाह ताला ने रमजान का चांद, रमजान का महीना हमारे लिए मैसर फरमा दिया है। उसकी ये शान है कि पहले रमजान से लेकर आखिरी रमजान तक कोई दूध या खाने पीने की चीज नहीं पीता। इसीलिए आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, रहे अहकामे शरीयत, रहे पाबंद अहकामे शरीयत, इब्तिदाई से न छूटा शीर फारी में भी रोजा गौसे आज़म। यही वलियों के सरदार हैं। जब 4 साल की उम्र हुई, आपके वालिद साहब को फिक्र हुई कि बेटे को कुरान शरीफ पढ़ाना चाहिए। देखिए कितनी अच्छी सोच थी। आज हमारा और तुम्हारा बच्चा 4 साल में बिल्कुल पहले ही बोलना शुरू हो जाता है, लेकिन हमें उसकी कोई फिक्र नहीं होती। 5 साल 10 साल यहाँ तक कि जिंदगी बसर हो जाती है, लेकिन हमें कुरान पढ़ाने की फिक्र नहीं होती। अगर हमें फिक्र होती है तो इस बात की फिक्र होती है कि हमारा बच्चा कैट माने बिल्ली क्यों नहीं कह रहा है, डॉग माने कुत्ता क्यों नहीं कह रहा है, हमारा बच्चा इंग्लिश क्यों नहीं बोल रहा है, हमारा बच्चा दुनियावी कानून क्यों नहीं सीख रहा है। इस चीज की फिक्र होती है। लेकिन ये हुजूर गौसे आज़म के वालिद साहब हैं, जब बच्चा सही माना में बोलना सीख गया तो उन्हें किसी इंग्लिश की, हिंदी की, साइंस की किसी की फिक्र नहीं थी। अगर फिक्र थी तो अल्लाह के कलाम की फिक्र थी। कुरान शरीफ पढ़ जाना चाहिए। आपने इमाम साहब को टाइम दिया कि फला दिन हमारे बेटे की बिस्मिल्लाह ख़वानी होगी और इसे कुरान शरीफ पढ़ाना, लिहाजा वक्त मुकर्ररा पर इमाम साहब भी तैयार, हुजूर गौसे आज़म जो 4 साल के बच्चे हैं वो भी तैयार, आपके वालिद साहब भी तैयार, आपके रिश्तेदार अज़ीज़ व अक़ारिब तैयार। पहुंच गए इमाम साहब के पास, इस बच्चे को बिस्मिल्लाह ख़वानी कराइए, कुरान शरीफ शुरू कराइए, जरा इसे पढ़ाइए। बच्चा कौन था? बच्चा सैयदुल औलिया था, बच्चा हुजूर गौसे आज़म था, बच्चा अब्दुल कादिर जीलानी था, बच्चा मुहीउद्दीन था। बच्चा इतने अदब व एहतराम के साथ इमाम साहब के पास बैठा कि सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। 2 सानों बैठ जाते हैं और बैठने के बाद जैसे इमाम साहब कहते हैं बेटा पढ़ो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आपने पढ़ दिया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कहो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कह दिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब इमाम साहब के बोलने की बारी ना आई कि आपने अलिफ लाम मीम पढ़ना शुरू कर दिया, लोग हैरत में हैं। सयक़ूलु पढ़ना शुरू कर दिया, लोग हैरत में हैं। तिलकर रुसूल पढ़ना शुरू कर दिया, लोग हैरत में हैं। लन तनालु शुरू कर दिया, लोग हैरत में हैं। यहाँ तक के पढ़ते चले जा रहे हैं। अपनी 11वीं शरीफ का 11वां पारा पढ़ दिया, 12वीं शरीफ का 12वां पारा पढ़ दिया, लोग हैरत में हैं। 13 पारा पढ़ दिया। यहाँ तक के पढ़ते पढ़ते जब 18वां पारा खत्म हुआ, इमाम साहब ने देखा, हैरत से देख रहे हैं, कभी वालिद साहब के मुंह को देख रहे हैं, कभी दोस्तों के मुंह को देख रहे हैं, कभी अजीज व अक़ारिब के मुंह को देख रहे हैं, यारों दोस्तों को देख रहे हैं। ये कैसा बच्चा है? 18 पारे पढ़ते चला गया, 19 पे आके रुक गया है। पूछा बेटा आगे क्यों नहीं पढ़ते? कहा अब नहीं पढ़ूंगा। कहा क्यों नहीं पढ़ोगे? कहा इतना ही याद है। कहा इतना याद कैसे हो गया? इतना तो किसी बच्चे को याद होता ही नहीं, तुम्हारे याद कैसे हो गया? कहा हाफिज साहब, इमाम साहब, बात दरअसल ये है कि मेरी माँ फातिमा उम्मुल खैर 18 पारों की हाफिजा हैं। सुबह को वो फजर की नमाज पढ़ती हैं और फजर की नमाज पढ़ने के बाद वो सोती नहीं है, वो खाने पीने में नहीं लगती हैं। वो 18 पारे अपने सुबह को ही दोहरा लेती हैं, काम करती रहती हैं, तिलावत करती रहती हैं, झाड़ू करती रहती हैं, तिलावत करती रहती हैं, गर्ज के अपने घर के काम भी करते रहती
رہتی ہیں, تلاوت بھی کرتی رہتی ہیں. تو امام صاحب والدہ محترمہ کے شکم مبارک میں اپنی ماں کے پیٹ میں 18 پارے میں نے سن سن کے یاد کر لیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, علماء اہل سنت, جشن غوث الورا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ غوث اعظم ہیں کہ 4 سال کی عمر میں 18 پارے امام صاحب کو سنائے. آپ کے والد صاحب نے بھی سنے, جو وہاں بیٹھے تھے انہوں نے بھی سنے. آپ اندازہ لگائیں, ایک 4 سال کا بچہ جو قرآن پاک سب سے افضل کتاب ہے, اس کے 18 پارے حفظ سنا رہا ہو, وہ بچہ کیوں نہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اولیاء کا سردار. سبحان اللہ. قرآن جیسی افضل کتاب, قرآن جیسی ہارڈ کتاب, عربی زبان میں, اور آپ عجمی تھے. 18 پارے ماں کے شکم میں جس نے یاد کی ہوں, وہ کیوں نہ سید الاولیاء ہوگا, وہ کیوں نہ ایسا غوث ہوگا جس کا فرمان ہے قدمی حاضمی علی رقبت کل ولی اللہ. میرا یہ قدم اللہ تعالیٰ کے ہر ولی کی گردن پر ہے. اللہ کے ہر ولی کی گردن پر قدم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے اولیاء کرام اب میرے بعد ہوں گے حضور امام مہدی تک, وہ سب میرے تحت ہوں گے. ان کا سب کا میں سردار ہوں. یہ سرداری آپ کو ملی کیسے؟ یہ قدمی حاضر کا اعلان آپ نے کیا کیوں؟ آپ کو اتنا بڑا مرتبہ کیوں دیا گیا کہ آپ نے اتنا بڑا اعلان کر دیا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے؟ تو سنو, معراج کی رات ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو چلے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل جاؤ میرے حبیب کو لے کر آؤ, میں مشتاق ہوں, میں اشتیاق میں بیٹھا ہوں, اشتیاق میں ہوں, آپ جاؤ میرے حبیب کو لے کر آؤ. حضرت جبرائیل آئے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لیا, براق پر بیٹھانا چاہا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم براق پر سوار نہیں ہوئے, کچھ سوچ رہے ہیں, پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہیں. کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ براق پر چڑھنے سے پہلے سوچ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا بڑا مرتبہ دے دیا کہ اپنے پاس قرب خاص میں بلا رہا ہے, میری امت کے ساتھ پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا. حضرت جبرائیل سے اتنی بات بتائی گئی. حضرت جبرائیل نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا کہ تیرا حبیب کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا بڑا مرتبہ دیا کہ عرش پہ اپنے قرب خاص میں بلا رہا ہے, پتہ نہیں میری امت کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل کے ذریعے یہ میسج آیا, یہ پیغام آیا, اے جبرائیل میرے حبیب سے کہہ دو کہ امت کی فکر نہ کرو, بروز قیامت امت کا فیصلہ آپ کے اختیار میں دے دیا جائے گا, جسے چاہو جنت میں لے جا سکتا. اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب براق پر بیٹھنا چاہتے تھے, تیاری میں تھے, تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پاک حاضر ہوئی, اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اے میرے نانا جان, آپ براق پر بیٹھ رہے ہیں, براق تھوڑا اونچا ہے لیکن آپ کے لیے کچھ اونچا نہیں, آپ کا مرتبہ تو بلند و بالا ہے. یہ براق تو ایک جانور ہے, اس تک تو آپ کا قدم دور, اگر آپ کم قدم بڑھائیں تو براق تو دور کی بات ہے, اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کا قدم عرش پاک پر پہنچ جائے گا. لیکن یا رسول اللہ, لیکن اے میرے نانا جان, میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جب براق پر بیٹھیں تو ڈائریکٹ نہ بیٹھیں, بلکہ میرے کاندھے پر پیر رکھ کے پھر براق پر. یا رسول اللہ, آپ جب براق پر تشریف فرمائیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے کاندھے پر قدم رکھ کے براق پہ چڑھ جائیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا کہ حضور غوث اعظم کی پشت پر, حضور غوث اعظم کے کاندھے پر اپنا قدم رکھا اور براق پر سوار ہو گئے. گویا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے ہیں, اے عبد القادر, آج تمہارے کاندھے پر میرا قدم یعنی سید الانبیاء کا قدم ہے. کل ایک ایسا دن آئے گا کہ تم تمام ولیوں کے کاندھوں پر سر رکھو گے. میں سید الانبیاء ہوں, تم سید الاولیاء بنائے جاؤ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, علماء اہل سنت, جشن غوث الورا. نعرہ تکبیر, زندہ باد, زندہ باد. یہی حضور غوث اعظم ہے
जिन्होंने नाना के कदम से इतना बड़ा फैज पाया कि फिर ऐलान कर दिया कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर, यानी मेरा मर्तबा आने वाले औलिया में से हर वली से बड़ा है। अगर कोई इंसान किसी इंसान की विलायत साबित करे और वो ये कहे मैं गौसे आजम को नहीं मानता, मैं वलियों को नहीं मानता, तो समझ लो कि वो झूठा है। अल्लाह ताला ऐसे इंसान को जिसके दिल में हुजूर गौसे आजम की अहमियत ना हो, अल्लाह ताला ऐसे इंसान को विलायत दे ही नहीं सकते। अब जो भी वली होगा उसे हुजूर गौसे आजम को अपना पेशवा, अपना सरदार, अपना आका मानना पड़ेगा। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला को इतना बड़ा मर्तबा अल्लाह ताला ने आपको दिया। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मर्तबा बड़े होने में, मुझे गौस बनाने में, मुझे कुतुब बनाने में एक बड़ा दखल ये है कि बचपन से ही मैं ईमानदार था और कभी मैंने झूठ नहीं बोला, माँ बाप का फर्मा बरदार और सच्चा इंसान था। दुनिया में जो बड़े गुनाह शुमार किए जाते हैं, उन बड़े गुनाहों में सबसे पहला नंबर आता है झूठ का। झूठ उम्मुल खबाइस है, झूठ गुनाहों की जड़ है। एक इंसान जब झूठ बोलता है तो उस झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि वो झूठ खुल ही जाता है। लेकिन सच एक ऐसी दवा है, सच एक ऐसा तजुर्बा है, सच एक ऐसी चीज है कि इंसान एक बार सच बोले पूरी जिंदगी के लिए आजाद कर दे। अब कोई भी पूछे उसे तो सच ही बताना, कोई भी पूछे उसे सच ही बताना। तो कैसे कुतुब बने? हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतुबन व निलतु सअद मिन मौलिल मवाली। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं, मैं इल्म दीन हासिल करता रहा, मैं इल्म दीन हासिल करता रहा, मैं इल्म दीन हासिल करता रहा, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने मुझे कुतुब बना। वनिलतु सअद मिन मौलिल मवाली, और अल्लाह ताला के फजल करम से तमाम आका व आका की जानिब से मैंने नेक बख्ती हासिल कर ली। पता चला कि जितनी नेक बख्तियां हैं, अच्छे नसीबे हैं, वो पढ़ने से हासिल होते हैं। हुजूर गौसे आज़म खुद फरमा रहे हैं कि मैंने नेक बख्ती पढ़ पढ़ के हासिल कर ली। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि तालीम का कितना अहम रोल है, तालीम कितनी ज़रूरी है, तालीम की कितनी अहमियत है कि हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं, पढ़ते 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 मैं इतने आगे निकल गया कि अल्लाह ताला ने मुझे कुतुब बना दिया। सुभान अल्लाह। यही गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं कि अल्लाह ताला ने इन्हें इतना बड़ा दर्जा दिया, इतना बड़ा दर्जा दिया कि आम इंसान तो दूर की बात, नेक इंसान तो दूर की बात, अपना पराया तो दूर की बात, कोई चोर भी इनके घर में जाता था तो वो भी वली बन के वापस आता, वो भी वली बनकर वापस आता था। आपने ये वाकया तो सुना होगा, लेकिन इसकी डिटेल तुम्हें बता दूं। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि हुजूर गौसे आजम के घर में कोई चोर गया, वो चोर वली बनकर निकला, और वली भी ऐसा कि कुतुब बन के निकला, पूरा इलाका जिसे संभालना था। आप अंदाजा लगाएं, आप और हम दिनों रात का हमारा मुशाहदा है। हमारे घर में अगर कोई चोर बढ़ जाए तो हमारा जो कारोबार होगा उसे वही चीज मिलेगी। किसान के घर में बढ़ जाए, जब कुटिया टटोएगा तो कहीं धान, कहीं गेहूं, कहीं बाजरा, कहीं ज्वार, कहीं कुछ मिलेगा। इसी तरह कोई ऐसा उद्योगपति हो जो और कोई सामान बेचता हो, उसके घर में जब दाखिल होगा तो उसके घर में वही मिलेगा। इसी तरह अगर किसी हीरो जवाहरात वाले बादशाह के घर में चोरी करे तो उसे हीरो जवाहरात मिलेंगे। किसी डॉक्टर के घर में चोरी करे तो कहीं कोई दवा की पुड़िया मिलेगी, कहीं इंजेक्शन पड़ा हुआ मिलेगा, ये चीजें मिलेगी। मेरे ख्याल से कि आप समझ गए होंगे मैं क्या मिसाल बनाना चाह रहा हूँ। जिस इंसान का जो कारोबार होता है उसके घर में अगर चोरी की जाए तो वही चीज मिलती है। मेरे गौसे आजम का ये कारोबार था, आम इंसानों को भी विलायत बांटते थे। जब चोर गया तो उसे भी विलायत
جن کا کاروبار ہی ولایت بانٹنا تھا، ان کے گھر تو ولی بن کے نکلتا اور کیا نکلتا۔ یہی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ صبح کو جب سورج طلوع ہوتا ہے تو مجھ سے پوچھ کے جاتا ہے، شام کو جب غروب ہوتا ہے تو مجھے سلام کر کے جاتا ہے۔ یہی غوث اعظم ہے کہ حضرت شیخ عبداللہ بن یحییٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور غوث اعظم اپنے کمرے سے نکلے اور باہر جنگل کی طرف چل دیے۔ میں پیچھے پیچھے چلا، میں نے دیکھا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے دجلہ کے کنارے پہنچ گئے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ آپ دریائے دجلہ کے پانی کی سطح پر ایسے چل رہے تھے جیسے ہم اور آپ سڑک پہ چلتے ہیں۔ آپ فرماتے میں نے دیکھا کہ دریائے دجلہ کی سطح پر پانی کے اوپر آپ چل رہے تھے اور چلنے کا انداز یہ تھا کہ سمندر میں سے، دریا میں سے مچھلیاں نکلتی تھیں، سلام کرتی تھیں اور آپ کے پیر کو چوم کے واپس چلی جاتی تھیں، آپ کے پیر کو چوم کر واپس چلی جاتی تھیں۔ ہم نے دیکھا کہ آپ اسی طرح سیر کرتے رہے، پھر کچھ دیر بعد ہم نے دیکھا کہ ایک مسلح آسمان سے ظاہر ہوا اور پانی کی سطح پر بچھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ حضور غوث اعظم اس پر کھڑے ہو گئے ہیں۔ میں نے پھر دیکھا کہ آپ کے پیچھے جنات وغیرہ اور نورانی مخلوق آپ کے پیچھے نماز میں کھڑی ہوئی ہے۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی اور نماز پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کی، اے باری تعالیٰ جو میرا چاہنے والا ہو، جو میرا مرید ہو، جو مجھ سے محبت کرنے والا ہو، جو مجھ سے پیار کرنے والا ہو، جو مجھ سے نسبت رکھنے والا ہو، اے باری تعالیٰ مرتے وقت اسے توبہ کی توفیق عطا فرمانا اور اس کا خاتمہ ایمان پر فرمانا اور میرے چاہنے والوں کو جنت میں داخلہ نصیب فرمانا۔ حضرت شیخ یحییٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے سنا حضور غوث اعظم جب یہ دعا فرما رہے تھے تو آسمان کے فرشتے آمین کہہ رہے تھے، جنات آمین کہہ رہے تھے، سارے مخلوق آمین کہہ رہی تھی، مچھلیاں آمین کہہ رہی تھیں، ساری مخلوق آمین کہہ رہی تھی۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے دعا کرنے کے بعد جیسی ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرے، شیخ یحییٰ فرماتے ہیں کہ آسمان سے ندا آئی، اے غوث اعظم تم نے جو دعا کی ہے ہم نے اس دعا کو قبول کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم نے جو دعا کی ہے ہم نے اس دعا کو قبول فرما لیا ہے۔ یعنی حضور غوث اعظم نے کیا دعا کی تھی؟ میرے چاہنے والے، میرے ماننے والے، مجھ سے محبت رکھنے والے، مجھ سے نسبت رکھنے والے جب دنیا سے جائیں تو ان کا خاتمہ ایمان پر ہونا چاہیے۔ اے باری تعالیٰ انہیں جہنم نہیں جنت ملنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضور غوث اعظم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مرتبہ دیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک رجسٹر مجھے دیا گیا، اس میں میرے چاہنے والوں کے، ماننے والوں کے، مجھ سے محبت کرنے والوں کے نام درج ہیں، اور جو میرے چاہنے والے ہیں وہ کبھی بھی جہنم میں نہیں جائیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اولیاء کے سردار ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہیتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، اور ہمارے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے والد صاحب کی طرف سے حضرت حسن کی 11ویں اولاد ہے، سبحان اللہ، اور اپنی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ ام الخیر کی طرف سے حضرت امام حسین کے 11ویں نواسے ہیں، سبحان اللہ۔ اور ہمارے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو 11ویں اس لیے بھی پسند تھی کہ اولیاء کرام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 11ویں پارے میں فرمایا، سبحان اللہ۔ اور 11ویں پسند اس لیے تھی کہ آپ کو اس سے بڑے فیوز و برکات حاصل ہوئے ہیں، آپ کے نانا اس سے بڑے خوش تھے۔ آج ہم اور آپ بھی یہ 11ویں کا اہتمام کرتے ہیں، ہم سے ان کے نانا، ان کے دادا اور وہ راضی ہو گئے تو انشاءاللہ یہاں بھی بیڑا پار ہو جائے گا، وہاں بھی بیڑا پار۔ آپ حضرات نے یہ محفل سجائی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے اور 11ویں شریف کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وما علینا الا البلاغ۔